قابل قدر صدر محترم و شہدایان رسالت، آج کی اس محفل میں اس حقیر کو جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک۔ حاضرین گرامی، حسن سلوک یہ ایسی چیز ہے جس کی ضرورت صرف بنی نوع انسان کو ہی نہیں بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ حیوان کو بھی ہے۔ تاہم بعثت نبوی سے قبل زمانہ جاہلیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان کے اندر باہم ہمدردی، رواداری، غمخواری، امانت و دیانت، عفت و عصمت اور کسی کے ساتھ حسن سلوک تو کجا ان چیزوں کا نام تک نہیں تھا۔ وہاں ظلم و زیادتی، قتل و غارت گیری، شراب نوشی اور زناکاری کا بازار گرم تھا۔ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ جزیرہ عرب کا کوئی فرد ان پر حکمرانی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ گویا بقول شاعر حال یہ تھا، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ ایسے پرآشوب دور میں اللہ تبارک و تعالی نے محسن انسانیت، ہستی کامل، سید الانبیاء، امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ہمدردی و غمخواری کا علم بردار بنا کر بھیجا۔ آپ کا وجود مسعود غیر مسلموں کے درمیان ہوا۔ نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی میں آپ نے ان اہل مکہ کے درمیان حسن اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ تاریخ ایسے صفاق، ایسے بے نفس، ایسے رحیم و کریم، ایسے بے نفس، ایسے شفیق، ایسے رحیم و کریم کا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے متاثر ہو کر اسلام کے سخت مخالف عتبہ، شیبہ، ابو جہل جیسے صفاق انسان بھی بیک زباں پکار اٹھتے ہیں کہ آفری صدا آفری، امین آ گیا، امین آ گیا۔ ایسے موقع پر متنبی کا وہ شعر یاد آتا ہے جو اس نے گرچہ اپنی ممدوح کی شان میں کہا ہے لیکن اس کے صحیح مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ مضت الدور وما اتینا بمثله، مضت الدور وما اتینا بمثله ولقد اتا فعجزنا عن نظرائه۔ ایسے حسن اخلاق سے آراستہ ہستی کو اہل مکہ نے کن کن اچھے القاب سے ملقب نہیں کیا، کبھی امین کہا، کبھی الصادق والمصدوق کہا وغیرہ وغیرہ، لیکن جب یہی محبوب رب العالمین نے خلعت نبوت و رسالت کا لبادہ اوڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، وادی کوہ صفا سے دین محمدی کی طرف آنے کی صدا لگائی تو پورا مکہ آپ کا جانی دشمن بن گیا۔ اہل طائف نے آپ پر سنگباری کی کہ آپ کے نالین شریفین خون میں لہو لہان ہو گئے۔ مکہ کی گلیوں میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے صحابہ کو طرح طرح ستایا گیا، لیکن ان تمام مظالم کے باوجود یہی آپ کے جانی دشمن غلبہ اسلام کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ انہیں معاف فرما دیتے ہیں بلکہ ہمدردی اور غمخواری کا وہ مظاہرہ پیش کرتے ہیں کہ آپ سے پہلے اتنے بڑے دل والا وسیع الظرف نبی نہ آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ اقبال مرحوم نے کیا خوب فرمایا ہے، ہو چکا گو قوم کی شان جلالی کا ظہور، ہو چکا گو قوم کی شان جلالی کا ظہور، ہے مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور۔ میدان بدر میں کفار مکہ کے 70 قیدی قید کر کے مدینہ لائے گئے۔ ان قیدیوں میں بڑے بڑے سرداران قریش جو مکی زندگی میں آپ اور آپ کے صحابہ کے خون کے پیاسے تھے موجود تھے، جنہوں نے آپ کو بے وطن ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو 2-2 4-4 کر کے صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیا اور انہیں تاکید فرمائی کہ انہیں آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ ان میں ایک شخص سہیل ابن عمرو تھا جو نہایت بلند پائے خطیب تھا، مجمع عام میں آپ کے خلاف تقریر کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق رائے دی کہ اس کے 2 نچلے دانت اکھڑوا دیے جائے تاکہ وہ اچھی طرح تقریر نہ کر سکے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اگر میں اس کا چہرہ بگاڑ دوں گا تو گو میں رسول ہوں، اللہ تعالیٰ بھی میرا چہرہ ضرور بگاڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، ایسے حسن سلوک والا نبی۔ برادران اسلام ذرا اور سنیے تاریخ کیا کہتی ہے۔ اسیران جنگ بدر کے کپڑے خراب ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اچھے کپڑے دے کر ان کا لباس بدلوایا جائے۔
قیدیوں میں حضرت عباس کا قد نہایت بلند تھا اور کسی کا کرتا ان کے جسم پر ٹھیک سے نہیں اترتا تھا۔ قیدیوں میں عبداللہ ابن ابی منافق نے انہیں اپنا کرتا پیش کیا کیونکہ یہ بلند قامت انسان تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو اس کے کفن کے لیے جو اپنا کرتا عطا فرمایا تھا وہ اسی احسان کے بدلے تھا۔ جنگ احد میں 70 بڑے بڑے صحابہ کا شہید ہو جانا ناقابل تلافی خسارہ و نقصان تھا۔ آپ دشمن کے نرغے میں آ چکے تھے، ہر طرف آپ دشمن کے نرغے میں آ چکے تھے۔ عتبہ ابن ابی وقاص کے ہاتھوں پھینکے ہوئے پتھر سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن قمیہ کے زوردار حملے کے نتیجے میں آپ کا نیچے کا اونٹ زخمی ہو گیا اور فولادی خود 2 ٹکڑوں میں بٹ کر رخسار مبارک میں گھس گئی۔ عبداللہ ابن شہاب کی ضرب سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ ایسی افراتفری اور خوفناک حالات میں بھی آپ اپنی پیشانی سے خون پوچھتے جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے جاتے ہیں، رب اغفر قومی فإنهم لا يعلمون۔ اسلام کے بدترین دشمنوں میں صفوان ابن امیہ کا نام نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ یہ آخر تک اسلام سے لڑتے رہے اور جب مکہ پر اسلام کی فتح کا جھنڈا نصب ہو گیا تو یہ مکہ سے بھاگ گئے اور سمندر میں ڈوب کر جان دینے کی کوشش کی تھی، لیکن حضرت عمیر کی سفارش پر ان کو امان دے دیا گیا اور ان کو مدینہ لایا گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ہمدردی و غمخواری اور بے مثال اعزاز و اکرام کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ انگنت ایسے واقعات سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ وہ حسن سلوک اور ہمدردی و غمخواری پیش کی کہ کٹر سے کٹر اسلام دشمن بھی اسلام کے سائے